میں آپ کی ٹیچر آپ کو اردو الف کے سبق حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں، قصہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کون تھے، وہ کہاں آئے، ان کا کیا کام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے جو کہ دریائے فرات کے قریب ایک بستی نینوا میں تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بچوں، آپ نے یقیناً بہت سے نبیوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ نبی کون ہوتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبلیغ کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ بیٹا حضرت یونس علیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو اس بستی کے لوگوں نے ان کی بات ماننے کی بجائے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوئے اور اتنے دل برداشتہ ہو گئے کہ وہ چلتے چلتے بستی سے باہر آ گئے اور وہاں پہ آ کے وہ دریائے فرات میں کشتی تیار کھڑی تھی اور اس کشتی میں بہت سے سوار بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی کے اندر بیٹھ گئے اور ان سواروں کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی وہ کشتی دریا کے بیچ میں پہنچی تو دریا میں طوفانی آ گئی اور کشتی الٹنے لگی۔ کشتی میں موجود سوار لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک غلام بھاگا ہوا ہے۔ اس زمانے میں لوگ غلاموں کو پکڑ کر ان سے اپنی خدمت کروایا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے وہ بھاگا ہوا غلام میں ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے کام سے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی اور لوگوں سے کہا کہ مجھے اٹھا کے دریا میں پھینک دو تو شاید تم لوگ بچ جاؤ، یہ کشتی بچ جائے۔ تو کیا ہوا کہ وہ لوگ تھے کشتی میں جو سوار تھے، انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اتنے نیک اور مومن انسان ہیں، ہم کس طرح اٹھا کے ان کو کشتی سے باہر پھینک دیں، دریا میں پھینک دیں۔ تو کیا ہوا بچوں کہ ان لوگوں نے قرآن اندازی کی۔ قرآن اندازی مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں پرچی نکالنا، کہ وہ بہت جتنے بھی کشتی میں سوار لوگ تھے انہوں نے ان سب کا نام لکھا ایک ایک پیج پہ، ایک ایک پرچی پہ، اور اس پرچی سے ایک پرچی اٹھائی جس پہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام لکھا ہوا تھا۔ ایسا دوسری دفعہ ہوا، تیسری دفعہ ہوا، بار بار ایسا کرنے پہ آخرکار ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا۔ جب انہوں نے دریا میں پھینک دیا تو ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس نے ان کو پیٹ میں کھا لیا۔ کھایا اس طرح کھایا کہ جب وہ چبائے نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان کے پیٹ میں چلے گئے مچھلی کے، اور وہ زندہ تھے، ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے لیکن وہ زندہ ہے۔ جب ایسا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وہ بہت پریشان ہوئے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تھا اور میں کیوں اپنے کام سے پیچھے ہٹا۔ بہت معافی تلافی کے بعد ان کی دعا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تو معبود ہے۔ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم لوگ دعا پڑھتے ہوتے ہیں بیٹا، آپ سب کو بھی آتی ہوگی۔ تو اس دعا کا وہ دعا تھی جو حضرت علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی کہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ تو بہت گری اور زاری کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر ان کو معاف فرمایا اور کچھ دنوں کے بعد مچھلی نے ان کو پیٹ سے اگل دیا جا کے ایک کنارے دریا کے۔ وہاں پہ پھر ان جو دن انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے، ان دنوں میں بستی والوں کو بھی بہت پریشانی ہوئی۔ وہ بہت پریشان ہوئی کہ اللہ نے ایک نبی بھیجا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ وہ پریشان ہو گئی کہ ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے تھی، یہ نہ ہو کہ ہم پہ جس طرح اس سے پہلے لوگوں پہ عذاب آیا، یہ نہ ہم پہ بھی اس طرح ایک عذاب آ جائے جس طرح ہم سے پہلے جو قومیں گزری ان پہ عذاب آیا تھا۔ آخر حضرت یونس علیہ السلام واپس بستی میں گئے اور انہوں نے اپنی تبلیغ پوری کی اور بھلائی کا کام لوگوں کو بتایا۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دوبارہ بستی میں جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر بستی کے لوگ بہت خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ بیٹا اس چیپٹر کا سب سے پہلے جو ہم لوگ کام کریں گے وہ ہے املا۔ عنوان آپ کے پاس آپ نے پریپیئر کرنی ہے، کاپی پریپیئر کرنی ہے۔ کاپی پریپیئر کرنے کے لیے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہے، مورخہ۔ ڈیٹ کو، تاریخ کو ہم لوگ اردو میں لکھتے ہیں مورخہ۔ آپ نے سیدھے ہاتھ پہ تاریخ لکھنی ہے، کاپی کے الٹے ہاتھ پہ آپ نے دن لکھنا ہے، جس دن آپ کام کر رہے ہیں اس دن کیا دن ہے آپ نے یہاں پہ دن مینشن کرنا ہے۔ یہاں پہ آپ کاپی میں جہاں پہ ہم لوگ کلاس میں کام کرتے ہیں ہم لکھتے ہیں جماعت کا کام، لیکن یہ کام آپ لوگ گھر میں کرنے ہیں تو آپ لکھیں گے گھر کا کام۔ سبق کا نام قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ عنوان ہم کون سا کام کر رہے ہیں بیٹا؟ ہم لوگ پہلا ہمارا عنوان ہے املا۔ یہ ہمارا پہلا عنوان ہے۔ آپ کے پاس املا کے الفاظ موجود ہیں۔ املا آپ نے لکھنی ہے قصہ، کشتی، پیغام، تبلیغ، مچھلی۔ جی بیٹا آپ کے پاس یہ جو آپ کو سمر ویکیشن کی جو شیٹ دی گئی ہے، نوٹس دیے گئے ہیں،
آپ اس پہ دیکھیں، آپ کو اس پہ بھی لکھے ہوئے الفاظ نظر آئیں گے. یہ آپ کے پاس الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں، یہ اس پہ یہ املا کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس کے بعد بیٹا قصہ آپ کو پتہ ہے، کسی بھی کہانی کو قصہ کہتے ہیں، کسی بھی چیز کے متعلق جو روایت منسوب ہوتی ہے اس کو قصہ کہا جاتا ہے. کشتی جو دریا میں سفر کرنے کا، ہم لوگ جس میں بیٹھ کے دریا میں پانی میں سفر کرتے ہیں اس کو کشتی کہتے ہیں. پیغام کہتے ہیں کسی کی بات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. تبلیغ کہتے ہیں کسی دین کی تبلیغ کرنا یا کسی بھی بات کی تبلیغ کرنا، یعنی اللہ کی بات کو پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی کہ یعنی اللہ کی بات کو بندوں تک پہنچایا تھا، یعنی ایک بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا بات کو. مچھلی آپ کو پتہ ہے ایک جانور ہے جو پانی میں رہتا ہے. اگلا کام بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ نے اسی طرح پیج کرنا ہے، اسی طرح آپ نے دین تاریخ لکھنی ہے، گھر کا کام لکھنا ہے، عنوان لکھنا ہے آپ نے، الفاظ معنی. بیٹا یہ الفاظ معنی آپ لوگوں کو کتاب میں دیے گئے ہیں، آپ نے وہاں سے دیکھ کے لکھتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کے پاس کتاب ہے، آپ کی کتاب میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ ہے. اس سے اگلا پیج نمبر 21، پیج نمبر 21 پہ آپ کے پاس ہے الفاظ معنی. آپ کے پاس الفاظ بھی موجود ہیں، آپ کے پاس معنی بھی موجود ہیں. الفاظ ہیں تعمیل کرنا، پورا کرنا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، توبہ کرنا، کسی قول و فعل سے باز رہنا، تبلیغ، نصیحت کرنا، لغزش، غلطی کرنا، مشورہ، صلاح کرنا. یہ الفاظ کے معنی ہیں جو آپ نے کاپی پہ لکھنے ہیں. اسی طرح کیا کریں گے، ڈیٹ مارجن لائن، ڈے مینشن کریں گے، گھر کا کام مینشن کریں گے، اور آپ الفاظ کے معنی کتاب سے دیکھ کے لکھیں گے. بیٹا کتاب سے جب آپ دیکھ کے لکھیں گے تو آپ کی املا کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ٹھیک آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اس کے بعد آ جائیں نیکسٹ ٹاپک آپ کے پاس ہے سوالات کے جوابات میں. اب سوالات کے جوابات آپ کے پاس لکھے ہیں، آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں، نوٹس کے اوپر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے. آپ کے پاس سوال ہے حضرت یونس علیہ السلام بستی سے باہر کیوں چلے گئے؟ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس قدر پریشان کیا کہ وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے. کشتی ڈوبنے سے بچانے کے لیے لوگوں نے آپس میں کیا مشورہ شروع کر دیے؟ لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ شاید کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے. حضرت یونس نے کشتی والوں سے کیا کہا اور ان کے یہ کہنے کی کیا وجہ تھی؟ تم لوگ مجھے کشتی سے نکال دو، اس طرح شاید تمہاری کشتی بچ جائے. اگلا سوال ہے کشتی والے حضرت یونس کا نام دوبارہ قرآن میں نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے پہ تیار کیوں نہیں تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام کے نورانی چہرے کو دیکھ کر لوگ قرآن نکلنے پر بھی انہیں پانی میں پھینکنے کے لیے تیار نہیں تھے. اگلا سوال ہے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس کا مفہوم لکھیے. مفہوم ہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے آپ کے کہ آپ پاک ہیں، میں بے شک قصوروار ہوں. اور مفہوم ہے پھر سن لی ہم نے اس کی فریاد اور گھٹن سے نجات دے دی. بیٹا جی یہ سوال جواب ہیں، یہ آپ نے یہاں سے دیکھ کے لکھنے ہیں. اگلا ٹاپک آپ کے پاس ہے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنے ہیں. بیٹا آپ نے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جملے آپ لوگوں نے خود بنانے ہیں. چھوٹے چھوٹے جملے بنائیں، لیکن کوشش کریں کہ جملہ آپ خود بنائیں تاکہ آپ کو جملہ بنانا آئے. آپ نے جملے بنانے ہیں، الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں قصہ، کشتی، قرہ، غلام، شرمندگی. الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اس کے بعد بیٹا جی یہ دیکھیں آپ کے پاس معروضی سوالات ہیں. پیج نمبر 21 پہ ہی آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے گھر سے. آپ کے پاس ایک سوال ہے اور آپ کے پاس ایک عبارت دی گئی ہے اور اس کے ممکنہ 4 جوابات ہیں، ان میں سے ایک درست ہوگا. آپ نے جو درست ہے اس پہ ٹک کا نشان لگانا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ کا ہوم اسائنمنٹ ہے. بہت اچھا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے بیٹا.